تم سب کچھ بھول چکے ہو. نہیں، مسلمان امت کو بیدار ہونا پڑے گا. نوجوانوں، آپ کو بیدار رہنا پڑے گا. آپ کو اخباروں سے نظر رکھنا پڑے گی، آپ کو جریدے دیکھنا پڑیں گے، نیوزوں کو بھی نظر رکھنا پڑے گی. دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے آپ کو مکمل طور پر اس کی جانکاری ہونی پڑے گی. اسی طرح سے اس سے کہیں زیادہ آپ کو اپنے مخالف جو دھرم ہیں، جو دین ہیں، جو مذاہب ہیں، ان کا مطالعہ بھی رکھنا پڑے گا. ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کی دعوت کیا ہے، ان کی فکر کیا ہے. اسی طرح سے اس فکر کو توڑنے کے لیے، اس عقیدے کو برباد کرنے کے لیے، ان کے عقیدوں کے اندر شکوک ڈالنے کے لیے، یا ان کے جو اسلام کے تعلق سے شکوک و شبہات ہیں ان کا رد کرنے کے لیے، ان کو جواب دینے کے لیے تمہیں اپنے دین کا مطالعہ کرنا پڑے گا. رب کے قرآن کا مطالعہ کرنا پڑے گا. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا پڑے گا. اور اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا مطالعہ کرنا پڑے گا. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر بھیجے گئے، 3 مہان قومیں اس دنیا کے اندر جیوت تھی، اور 3 مہان قومیں اپنے آپ کو یہ دعویٰ کرتی تھی کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں. پتہ ہے، ایک یہودیت تھی. یہودیت کہتی تھی کہ ہم ابراہیم کے دین پر ہیں، ابراہیم ہمارے میں سے تھے اور ہم ابراہیم کی اولاد ہیں. دوسری طرف نصرانیت تھی، یعنی جیسس کو ماننے والے، عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے. یہ کہتے تھے نہیں، ابراہیم ہماری قوم سے تھے اور ابراہیم کا عقیدہ، ابراہیم کا عمل، ابراہیم کا کردار وہی تھا جو ہمارا ہے. اس لیے وہ کیا کہتے تھے، کونوا ھودا او نصارا تہتدوا. قرآن کہتا ہے کیا کہتے ہیں وہ لوگ، وقالوا کونوا ھودا او نصارا تہتدوا. یہ نصارہ کہتے ہیں، یہ یہودی کہتے ہیں، لوگوں اے سنسار کے بادشاہوں، یہودی بن جاؤ ہدایت پا جاؤ گے، یہودی بن جاؤ نجات پا جاؤ گے. یہودیت کے اندر نجات ہے، یہودیت کے اندر سورگ ہے، یہودیت کے اندر جنت ہے، یہودیت کے اندر خلد ہے. یہودیت کو اپنا لو، پوری دنیا تمہارے زیر نگین ہے. یہودیت وہ دین ہے کہ اپنے مقابلے میں سارے انسان کو خنزیر سے بھی برتر رکھتی ہے. ہاں، یہودیت وہ دھرم ہے کہ کہتے ہیں، یہودیت وہ دین ہے. وہ آج بھی دعویٰ کرتے ہیں، کل بھی دعویٰ کرتے تھے، آج بھی یہودی دعویٰ کرتے ہیں، نحن احباء اللہ، ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں. نہیں معلوم تمہیں؟ نہیں معلوم، واللہ نہیں معلوم. بہت کم مسلمان ہیں جن کو معلوم. وہ جانتے نہیں یہودی کیا ہے. انہیں تو اپنے اسلام کے بارے میں معلوم نہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو کیسے مسلمان ہیں. کب تک تمہیں جگانا پڑے گا، یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے. مسلمانوں، کب تک آپ کو بیدار کرنے میں ہمیں ٹائم لگے گا، یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا. بیدار ہو جاؤ. اللہ کی قسم، یہ دنیا، یہ مال، یہ میل ہے، میل حاصل کی. ہاں، اس کے پیچھے پڑھ کر اپنی دنیا آخرت برباد کرو. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہیں گھر بیٹھے تمہاری مدد کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس دین کی مدد کے لیے کھڑے ہو، اس اسلام کی سربلندی کے لیے کھڑے ہو، اور اس اسلام کی سربلندی اس طرح کرو جس طرح انبیاء علیہ السلام نے اس مشن کو آگے بڑھایا ہے. جس طرح حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور دیگر اولو العزم، حضرت آدم سے لے کر آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشن کو آگے بڑھایا ہے. میرے یاروں اور میرے دوستوں اور بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، غور سے سنو. کہتے تھے کونوا ھودا او نصارا تہتدوا. یہودی کہتے تھے یہودی بن جاؤ ہدایت پا جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے، ہاں خلاص جنت میں چلے جاؤ گے. نصرانی کہتے تھے نہیں، تم نصرانی بن جاؤ جنت پا جاؤ گے، نصرانی بن جاؤ سورگ پا جاؤ گے، نصرانی بن جاؤ اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. اے میرے حبیب، ان دونوں سے کہہ دو کہ بل ملت ابراہیم حنیفا، ارے ابراہیم کی ملت پہ آ جاؤ. نہ یہودی بنو نہ نصرانی بنو. کس کے دین پر آ جاؤ؟ بولو، ابراہیم کے دین پر آ جاؤ. ابراہیم کون تھے؟ حنیفاً، اللہ کی طرف اپنے رخ کو موڑنے والے تھے. تمام شرک اور خرافات کی وادیوں سے دور ہٹ کر اللہ کی سیدھی راہ پر اپنے رخ کو کرنے والے تھے. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرک نہیں تھے. وہ مشرک، اللہ، کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے کہی. کیا وہ مشرک؟ گویا مشرک ہونا سب سے بڑی نجاست اور گندگی کو لپیٹنا ہے کہ مشرک ہونا سب سے گندا، فسق اور سب سے ذلیل کام ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا ابدا. جو مشرک ہیں وہ ہمیشہ کہاں رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مشرک ہیں اولئک ھم شر البریہ، اولئک ھم
شر البریہ، وہ دنیا کی بدترین مخلوق ہے، دنیا کی خنزیر بھی اللہ کی مخلوق ہے، پیخانوں میں ننھے منھے کیڑے رہتے ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ ہاں یہ مشرک اس سے بھی بدتر ہوتا ہے، اس سے بھی ذلیل ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ بہت بڑا تمغہ ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی فتح اور کامیابی ہے کہ آدمی مشرک نہ ہو۔ نبی کے لیے اللہ فرماتا ہے وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے، یعنی اللہ کے سوا ان صلاتی، وہ کیا کہتے تھے؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری زندگی، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا، میری عبادت، میری بندگی، یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ عز و جل کے لیے ہے۔ یہ کسی درگاہ والے کے لیے نہیں، یہ کسی دیوا دیوی دیوتا کے لیے نہیں، یہ کوئی مندر یا کسی پجاری کے لیے نہیں، یہ کسی خواجہ کسی غوث کے لیے نہیں، یہ کسی پیر پگاڑے کے لیے نہیں، للہ رب العالمین، کس کے لیے؟ اللہ عز و جل کے لیے ہے۔ ہماری زندگی، ہمارا اڑنا، ہمارا سونا، سب کچھ اللہ عز و جل کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں قوموں کے سامنے یہ دعوت رکھی اور کہا یہودی نہ بنو، نہ نصرانی بنو، ملت ابراہیمی پہ جمع کرو۔ تیسری قوم تھی مشرکین مکہ کی، کفار مکہ کی، وہ بھی کہتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو کفار مکہ اور مشرکین مکہ ڈٹ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کون سی دعوت تم پیش کر رہے ہو؟ یہ دعوت تو ہمارے باپ داداؤں نے نہیں پانی تھی، ہم تو باپ داداؤں کے دین پر ہیں اور ہمارے باپ دادا ابراہیم کے دین پہ۔ کس کے دین پہ تھے؟ ابراہیم کے دین پہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما کان من المشرکین، ارے تم تو مشرک ہو، 360 خداؤں کو مانتے ہو، تم حج بھی کرتے ہو، تم روزے بھی رکھتے ہو، خانہ کعبہ کی دیکھ ریکھ بھی کرتے ہو، جلاب بھی چڑھاتے ہو، آب زمزم بھی پلاتے ہو، حج کا اہتمام بھی کرتے ہو، لیکن اس کے باوجود بھی تم 360 خداؤں کو مشکل کشا مانتے ہو، حادث روا مانتے ہو، نظر و نیاز کرتے ہو، ان سے فریادیں کرتے ہو، ان سے مدد طلب کرتے ہو، ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ یہ سفارشی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اللہ نے فرمایا یہ ابراہیم کا عقیدہ نہیں تھا، وما کان من المشرکین، یہ شرک باللہ ہے، یہ ابراہیم کا عقیدہ نہیں تھا، ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی اس طرح کی 3 قومیں بڑی زبردست، روما کی قوم تھی، ادھر مجوسیوں کی، فارس کی قومیں تھی، جہاں دن رات انگارے جمع کرتے تھے اور آگ کی پوجا ہوتی تھی، اور ادھر یہودیت تھی جو چاروں طرف سے اسلام کو اپنے گھیرے میں لے رہی تھی۔ مدینے کے اندر خود یہودیت موجود تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے باقاعدے جوجھ رہے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے بھی ان بڑی قوموں کا سامنا تھا، مقابلہ تھا، اور پیغمبر اسلام نے اسلام کے چراغ کو ہاتھوں میں لے کر دنیا کے سامنے اس طرح روشن کیا کہ اللہ اکبر۔ تاریخ نے ہمیں بتایا کہ تاریخ کے اندر ہمیں آتا ہے ایسے ایسے جالے بہادر اور شجاع بہادر نوجوانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا اور بنایا کہ ذروں کو آفتاب بھی ذروں کو دیکھ کے شرمانے لگا، وہ بھی پھیکا پڑ گیا اور وہ قومیں پیدا ہو گئی اللہ اکبر کہ حضرت وہ قومیں پیدا ہوئی کہ ربعی ابن عامر رضی اللہ عنہ